تھوڑی دیر تشریف رکھیں. بہت ہی اہم عنوان پر انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں چند معروضات پیش کیے جائیں گے. ان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین کرام و حاضرین عظام، نوجوانان اسلام، دینی بھائیوں، بزرگوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات کو زیبا ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے. اللہ رب العالمین کی توحید و تقدیس میں اگر سمندر کے پانی کو روشنائی بنا دیا جائے اور جنگلات کو کاٹ کاٹ کر درخت کی ٹہنیوں کو قلم بنا دیا جائے اور اللہ کی تعریفیں ہم لکھنی شروع کریں، صبح کو بھی لکھیں، شام کو بھی لکھیں، رات کی تنہائی میں بھی اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کریں، پھر بھی ہم احاطہ نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ جنگلات کے درخت ختم ہو جائیں اور سمندر کی پانی جو روشنائی ہے وہ بھی ختم ہو جائے تو بھی ہم اللہ رب العالمین کی کبریائی کا احاطہ نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین کی توحید و تقدیس کے بعد سب سے افضل ترین انسان اور انسانیت کے رہبر، ہم سب کے رہنما و قائد، ختم المرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سامعین و حاضرین، آج کے درس کا عنوان ہے شیطان سے بچنے کا طریقہ. یقیناً انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے شیطان، اور جب سے اللہ رب العالمین نے انسانیت کی خلقت کی ہے اسی وقت سے اللہ رب العالمین نے ساتھ ساتھ جنت سے نکالا ہے. جہاں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو نکالا، وہیں پہ ساتھ میں شیطان مردود کو اللہ کی نافرمانی کرنے کی بنا پر، یعنی سجدے نہ کرنے کے بنا پر، اللہ رب العالمین نے ساتھ ہی باہر نکالا. اور شیطان مردود پورا زور آور ہے. اللہ رب العالمین سے اس نے مہلت مانگی ہے کہ ہم تیرے بندوں کو بہکائیں گے. اب ظاہر سی بات ہے، جسے پرمیشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہو اور وہ زور آور ہو تو یقیناً اس کا کیا کہنا. لیکن کامیاب انسان وہ ہے، فلاحیاب انسان وہ ہے جو اس کے مکر کو، اس کے فریب کو، اس کی چال بازیاں و مکاریوں کو سمجھ کر اپنے رب کو راضی کرنے والے اعمال کو انجام دے. اللہ رب العالمین سورہ البقرہ کی آیت نمبر 168 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. اللہ رب العالمین یہاں پہ ایمان والوں سے مخاطب ہے. اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو. دوسری جگہ پہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یا ایھا الناس. ناس سے مراد پوری کی پوری ہیومن بینگ سے، پوری انسانیت ہے. صرف مسلمان اس میں شامل نہیں بلکہ پوری انسانیت مخاطب ہے. جب بھی اللہ رب العالمین یا ایھا الناس کہتا ہے تو گویا کہ دنیا میں بسنے والے ہر انسان سے اللہ رب العالمین مخاطب ہے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 168 میں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ لوگو حلال رزق کو حاصل کرو اور اسے کھاؤ. اولی شرط ہے
کہ انسان جب حلال رزق کھاتا ہے تو عبادت کرنے میں اس کا دل لگتا ہے. جب انسان کی غذا حلال ہوا کرتی ہے تو اس کے ہاتھ جب اٹھتے ہیں دعا کے لیے تو اللہ رب العالمین اسے قبول کرتا ہے. اور جب ہم نے حلال غذا کا انتظام و انصرام نہ کیا اور ہم نے غلط طریقے سے مال کمائے اور اس سے ہم نے اپنے پیٹ بھرا، اپنے بچوں کی کفالت کی، تو یقیناً اپنے بچوں سے وفا کی امید کرنا یہ فضول ہوگا. کیونکہ ہم نے جس مال کو حاصل کرنے کے لیے تگودہ اور کوششیں کی ہیں وہ شیطان کے طریق کو اختیار کر کے ہم نے کیا ہے. تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ اے لوگو حلال رزق حاصل کرو اور اسے کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلو. ایسا اللہ رب العالمین کیوں کہہ رہا ہے؟ ایسا اللہ رب العالمین اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ شیطان انسان کا بھلا ہوا دشمن ہے اور اس نے وعدہ کر رکھا ہے اللہ رب العالمین سے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ اللہ میں تیرے بندوں کے راستوں پر بیٹھوں گا، سیدھے راستوں پر، صراطک المستقیم یعنی سیدھے راستے پر میں بیٹھوں گا. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. پھر شیطان کہہ رہا ہے کہ اس نے جب اللہ رب العالمین سے مہلت مانگی ہے تو اللہ رب العالمین نے اسے فلی مہلت دی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں دائیں سے آؤں گا، میں بائیں سے آؤں گا، میں سامنے سے آؤں گا، میں اس کے پیچھے سے آؤں گا اور پورا زور لگاؤں گا، اور زور لگانے کے بعد تیرے بندوں کو سیدھے راستے سے ہٹا کر ہی دم لوں گا. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جو لوگ تیری پیروی کر کے آئیں گے ان سے ہم جہنم کو بھر دیں گے، اور جو میرے حبیب علیہ السلام کی پیروی کر کے آئیں گے اسے ہم جنت میں ضرور بے ضرور داخل کریں گے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے 4 سمتوں کو اللہ رب العالمین نے شیطان کو عطا کر دیا، لیکن ایک سمت کو اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے لیے، اپنی رحمت کی نزول کے لیے اللہ رب العالمین نے باقی رکھا. وہ اوپر کا ہے، وہ اوپر کا حصہ ہے. اللہ رب العالمین قرآن کے اندر یہ نہیں کہا کہ شیطان مردود اوپر سے بھی زور آور ہوگا، زور لگائے گا. اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ وہ دائیں سے بھی آ سکتا، وہ بائیں سے بھی آ سکتا، وہ سامنے سے بھی آ سکتا، وہ پیچھے سے بھی آ سکتا، ہر ممکن کوشش کر کے ہمیں بہکا سکتا، بھٹکا سکتا. لیکن اللہ رب العالمین کی جب رحمت کا نزول اپنے مومن بندے اور اپنے مومن بندیوں پر ہوتا ہے تو شیطان مردود کی مکاری اور عیاری اور چال بازیاں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی حکموں کو مانیں. دوسری جگہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 208 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو. اللہ رب العالمین ایسا کیوں کہہ رہا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ؟ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے احکامات پہ ہم حتی المقدور عمل کرنے والے ہو جائیں، اور جس چیز کے نہ کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے اس سے ہم رک جائیں. اور اگر ہم رکتے نہیں، کسی بندے یا کسی بندیوں کو ہم کرتے دیکھتے تو کم سے کم ہم کچھ نہیں کر سکتے تو دل میں حقیر جانے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے سورہ البقرہ میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، میرے حبیب علیہ السلام کی پیروی کرو، جس راستے کی طرف انہوں نے رہنمائی کی ہے اس راستے پر چلو، اور ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. شیطان مردود سے اللہ رب العالمین بچنے کا حکم دے رہے ہیں. تیسری جگہ اللہ رب العالمین سورہ نور کی آیت نمبر 21 میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ شیطان کے راستے پر نہ چلو. شیطان کے راستے کون سے ہیں؟
ایک راستہ یہ کہ ہم مسجد کو آ رہے ہیں، یقیناً جب نماز کی اذان کی آواز آئی اور ہم نے سنا، اپنے آپ کو تیار کر لیا، اپنے دکان کے شٹر ہم نے بند کیے، اور بند کرنے کے بعد ہم نے کہیں کہ یقیناً گراہک کو بھیجنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، اس کا یقین ہمارے دل کے اندر ہے، اور ہم نے شٹر کو بند کیا اور فوراً مسجد کو آ گئے، گویا کہ اللہ کے حکم کی ہم نے تعمیل کی۔ لیکن ہم نے کہا اگر دل میں ہماری یہ بات آ جا رہی ہے کہ ارے گراہک آج اب موجود ہیں، ابھی یہ چلے جائیں گے تو کیا بنے گا، میرے 500 روپے کا نقصان ہو جائے گا، گویا کہ شیطان اپنا کام کر گیا، محبت بٹھا دی اپنے دل کے اندر، ہمارے دل کے اندر، حالانکہ گراہک کو بھیجنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ یقیناً آپ ہو اپنی دکان کا پرچار و پرسار کریں، لیکن اگر اللہ رب العالمین گراہک نہ بھیجیں تو صبح سے شام تک مکھی مارتے رہ جائیں، کچھ حاصل نہیں، ایک پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، وہ بھیجنے والے ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ اللہ رب العالمین رہنمائی کرتا ہے، اللہ رب العالمین بتلاتا ہے، انڈیکیٹ کرتا ہے۔ اللہ جب دل میں بات نہ ڈالے تو کون ہم دکان کھول کر بیٹھے رہے، ہمیں کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس بات کا یقین ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے، کیونکہ رزاق اللہ رب العالمین ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے خطوہ پہ یعنی رستے پہ نہ چلو۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو شیطان مردود کے راستے پر چلتا ہے، فإنہ یأمر بالفحشاء، شیطان برائی کا حکم دیتا ہے، شیطان فحش کاموں کا حکم دیتا ہے، یعنی ایک راستہ اللہ رب العالمین کی طرف جا رہا ہے، اور ایک راستہ اللہ کے بنائی ہوئی جنت کی طرف جا رہا ہے، اور ایک راستہ شیطان کی اتباع کرنے کے بنا پر فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ اللہ رب العالمین سورہ زمر میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ایک راستہ فریق فی الجنہ جنتیوں کا ہے، فریق فی السعیر اور ایک راستہ جہنمیوں کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دونوں راستے بتلا دیے، اب ہمیں اختیار ہے کہ ہم کون سے راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ اگر ہم رب کے احکامات کو مانے اور نبی علیہ السلام کی باتوں کو مانا تو یقیناً ہماری رہنمائی ہوگی، اور جب رہنمائی ہو جائے تو یقیناً ہمیں جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ رب العالمین تو جنت اسی لیے بنایا ہے کہ بندہ اللہ کو راضی کرے، اللہ رب العالمین کی جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان، جس نے شیطان مردود کی پیروی کی، فإنہ یأمر بالفحشاء، تو شیطان انسان کو برائی کی طرف اکساتا ہے، شیطان انسان کو برائی کی طرف اکساتا ہے، اور برائی کے اندر اللہ نے لذت رکھی ہے۔ برائی انسان جب کرتا ہے نا اس کے اندر موہ ہو جاتا ہے، کیوں؟ شیطانی قوت اس کے اندر شامل حال ہو جاتی ہے، اور انسان آکرشت ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ اللہ کی قربت کی لذت کو فراموش کر کے وہ شیطانی لذتوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ لہٰذا بعض ایسی برائیاں ہیں ہم اس میں ایسے لپت ہوتے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، اور ہمیں لذت ملتی رہتی ہے، لہٰذا ہم اسی کے ہو کے رہ جاتے ہیں، اللہ کو فراموش کر دیتے۔ اٹریکٹو کون کر رہا ہے؟ اٹریکٹو شیطان مردود کر رہا ہے، لہذا اللہ کہہ رہا ہے یأمر بالفحشاء والمنکر، شیطان برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور شیطان جب برائی کی طرف رہنمائی کرے تو یقیناً یہدی الی الفجور، تو وہ فسق و فجور کا راستہ بن جاتا ہے۔ اگر ہم سیدھے راستے سے یعنی اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو ہم نہیں مانتے تو یقیناً وہ فجور کی طرف، برائیوں کی طرف ہمیں لا کر کھڑا کر دیتا ہے، ہم اسی کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ شیطان مردود قیامت والے دن جب جنتیوں کا فیصلہ ہو جائے گا، جہنمیوں کا فیصلہ ہو جائے گا، اس وقت شیطان مردود اپنا ایک ممبر قائم کرے گا، شیطان ایک ممبر قائم کرے گا۔ تفسیر قرطبی کے اندر نقل کرتے ہیں یقف ابلیس یوم القیامہ، ابلیس اپنا ممبر قائم کرے گا قیامت کے دن، فی جہنم، جہنم پر ابلیس اپنا ممبر قائم کرے گا، اور یسمعہ الخلائق الجمیعہ، تمام کے تمام انسانوں سے وہ مخاطب ہوگا، اللہ کی تمام مخلوقات سے وہ مخاطب ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اب وہ خطاب کرے گا،
اللہ کے بندوں سے شیطان مردود خطاب کرے گا، وہ خطاب کیسا ہوگا، اس کا خطبہ کیسا ہوگا؟ اللہ رب العالمین سورہ ابراہیم کے آیت نمبر 22 میں اللہ رب العالمین تذکرہ کر رہے ہیں، وقال الشیطان، شیطان کہے گا، لما قضی الامر، جب معاملات کے فیصلے ہو جائیں گے، ان اللہ وعدکم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا، وعد الحق، اور اللہ کا وعدہ سچا تھا۔ شیطان پوری انسانیت سے مخاطب ہو کر یہ کہے گا، اس میں گمراہ لوگ بھی ہوں گے، راہ راست پر آنے والے لوگ بھی ہوں گے، ان سے مخاطب ہو کر وہ شیطان کہے گا کہ اللہ رب العالمین نے جو وعدہ کیا تھا، اللہ نے کیا وعدہ کو پورا کیا؟ تو یقیناً ہم اللہ رب العالمین کے وعدے کی ہم تصدیق کریں گے، کیونکہ اللہ کے وعدے، اللہ کے انعامات ہمارے نظروں کے سامنے ہوں گے۔ تو شیطان کہے گا، ان اللہ وعدکم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا، وعد الحق، اور اللہ کا وعدہ سچا تھا، ووعدتکم ما اخلفتکم، لیکن تم نے وعدے کو ٹھکرا دیا، اللہ رب العالمین کے وعدے کو ٹھکرا دیا، فاخلفتکم، اور تو ہمارے پیروکار ہو بیٹھے، تم نے اللہ رب العالمین کے وعدے کو ٹھکرا دیا اور ٹھکرانے کے بعد ہمارے پیروکار ہو بیٹھے۔ سلطان الا ان دعوتکم، اور وہ پورے کائنات کے مالک نے تجھے پکارا لیکن تو نے اس کی پکار کو انسنا کر دیا، اور انسنا کرنے کے بعد دعوتکم مستجبتم، میں نے بلایا تو تم میرے پیچھے ہو لیے، میں نے بلایا تو میرے پیچھے ہو لیے، فلا تلومونی، تو مجھے لعنت ملامت نہ کرو، اس میں میرا کوئی قصور نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، بے شمار نبیوں کو بھیجا، اور سب نبی نے تیرے لیے سیدھے راستے کا انتظام کیا، رہنمائی کی، لیکن تم لوگ میرے پیچھے پڑ گئے، میرے بتائے ہوئے راہ پہ آ گئے، اور آج مجھے لعنت ملامت کر رہے ہو کہ میں نے تمہیں بہکا دیا۔ اللہ رب العالمین بالکل واضح کہہ رہا ہے، فلا تلومونی، لعنت و ملامت کرنا۔ شیطان کہے گا کہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو برا کہو، ہمیں کہنے سے کچھ حاصل نہیں، کیونکہ ہم نے تو بتلایا تھا، لیکن کیا نبی کے کلمات تمہارے سامنے نہیں تھے؟ نبی کی ایکٹیویٹیز تمہارے نظروں کے سامنے نہیں تھی؟ تو اس وقت ہم کیا کہیں گے؟ شیطان کہے گا مجھے لعنت ملامت کہنے کی ضرورت نہیں، وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو لعنت و ملامت کرو، ما انا بمصرخیکم، اس وقت انسان چیخے گا، پکارے گا کہ چیخنے پکارنے سے کچھ حاصل نہیں، وما انتم بمصرخی انی کفرت، اگر تم چیخنا پکارنا چاہتے تو اپنے آپ پر چیخو پکارو، مجھے کچھ کہہ کے کچھ فائدہ نہیں، انی کفرت بما اشرکتمونی، کہ تم لوگوں نے نافرمانیاں کر دی اور شرک کر بیٹھے، من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم، اور یقیناً تم ظالم ہو بیٹھے اور ظالموں کا ٹھکانہ لهم عذاب علیم، اللہ کا عذاب ہے۔ شیطان کا یہ خطاب ہے، شیطان نے یہ خطبہ دیا ہے، گویا کہ اللہ رب العالمین اسے یہ اختیار دے گا، اور اللہ رب العالمین کے سامنے وہ ہم سے مخاطب ہو کر ایسے کلمات کو ادا کرے گا، تو اس وقت اب بتائیں ہمارا کیا حال ہونا ہے۔ اگر ہم نے دنیا میں شیطان مردود کے ہتھ کنڈوں کو اپنا لیا اور رب کے حکموں کو اگر ہم نے توڑ دیا تو یقیناً شیطان پلہ جھاڑ کر الگ ہو جائے گا، اور ہم پھنس جائیں گے اپنے معاملات میں، اور پھنسیں گے ایسے کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں دنیا میں کہ کوئی ہماری فائل تیار نہیں کر رہا، ہماری ایکٹیویٹیز پر کوئی نظریں گڑائے نہیں رکھا۔ آج دنیا کی نظروں سے اور حفاظت کے لیے CC کیمرے ہر جگہ لگے ہوئے موجود ہوتے ہیں، کیوں؟ تاکہ کوئی چور چوری کر کے نہ بھاگ جائے، کسی کو نقصان نہ پہنچائے، اس کے اندر قید ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہم نے تمہارے شولڈر پر CC کیمرے لگا رکھے ہیں مقرب فرشتوں کے، یعلمون ما تفعلون، وہ کرتے ہیں جو تم کرتے ہو، یعنی وہ کام کرنے کے لیے خاص کر رکھا ہے اللہ رب العالمین نے جو ہم کارنامے انجام دیتے ہیں، گویا کہ وہ فائل تیار کر رہے ہیں، اچھے اور برے فائلیں تیار کی جا رہی ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور جب ہم حاضر ہوں گے وہ فائلیں لا کر وہ فرشتے لا کر سامنے رکھ دیں گے، اس وقت ولا اصغر ولا اکبر، نہ بڑی سے بڑی چیزیں، چھوٹی سے چھوٹی چیزیں، کوئی چیزیں چھپی نہیں ہوں گی۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ شیطان سے ہم کیسے بچیں، شیطان سے ہم بچیں گے تو بچنے کا طریقہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا،
قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقعت لقمة احدكم فليمت عنها العصا وليأكلها ولا يدعها للشيطان. مسلم کی روایت ہے، 2034 نمبر یہ حدیث ہے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اذا وقعت لقمۃ، جب کوئی لقمہ ہم کھانا کھا رہے ہو، اگر وہ لقمہ گر جائے، لقمہ سے مثال کے طور پہ ہم چاول کھا رہے ہیں تو چاول کے کچھ پیسز حصے گر جائیں، فَلْيُمِتْ عَنْهَا الْعَزَا، تو اس سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہم ہٹا دیں. اسی لیے کہا جاتا کہ دسترخوان بچھایا جائے اور دسترخوان پہ کھانا کھایا جائے. کیوں؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ جب دسترخوان پر گرے گا کوئی چیز تو یقیناً وہ ہمارے لیے دوبارہ کھانے کے لائق رہے گا، اٹھا کے ہم دوبارہ اسے کھا سکتے ہیں. لیکن آج ہمارے دل کے اندر ایسے شیطان جگہ بنا بیٹھا ہے کہ ہمارے فیملی ممبرز ہیں یا ہمارے یہاں کوئی گیسٹ آیا ہوا ہے، ایسے وقت میں اگر ہم کھانے کے ذرات جو گر گئے اسے اٹھانا بھی ہم پسند نہیں کرتے. ارے یہ بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں، ہماری پھوپھی خالہ دادا دادی نانا نانی، یہ کیا کہیں گے، یہ کیسے حقیر لوگ ہیں کہ گری ہوئی چیزوں کو بھی نہیں چھوڑتے. شیطان اپنا کام کر گیا. یہ اگر بات ہمارے دل کے اندر احساس آ جا رہا ہے کہ اٹھا کے ہم نہیں کھا سکتے تو گویا کہ شیطان حائل ہو چکا اور شیطان نے وہ کبر اور گھمنڈ ہمارے دل کے اندر بٹھا دیا، وہ اپنا کام کر کے نکل گیا، ہمیں احساس ہی نہیں. ہمارے اسلاف کا یہ عمل رہا کہ جب وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تو ایک پیالے میں وہ پانی لے کر بیٹھتے اور اس کے اندر نڈل ہوتا، سوئی ہوتا. جب کوئی چیز گر جاتا، مثال کے طور پہ چاول کا حصہ گر جاتا تو اسے سوئی میں چبھ ہوتے، پانی میں ہلاتے اور پھر اسے کھا لیتے. یہ ہمارے اسلاف کا عمل تھا. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جب کوئی لقمہ گر جائے فَلْيُمِتْ عَنْهَا الْعَزَا، تو تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دو. یعنی اگر اس میں کوئی ریت لگ جائے، کوئی مٹی لگ جائے تو اسے ہٹا دو. وَلْيَأْكُلْهَا، اور اسے کھا لو. وَلَا يَدَعْهَا، اور اسے نہ چھوڑو. لِلشَّيْطَانِ، شیطان کے لیے، اور شیطان کے لیے اسے نہ چھوڑو. اب اندازہ لگائیں کہ شادی بیاہ میں ہمارا کیا حال ہے. بوفے کے اندر لوگ کھانا کھا رہے ہیں، ابھی ایک لیگ پیس ہم نے لیا نہیں، ایک لالی پاپ لیا نہیں، ہماری آنکھیں ایکس رے کر رہی ہیں تمام ڈشوں کو اور اسے لے کر ہم یوں ہی پھینک دیتے، یوں ہی ڈسٹ بین کے اندر ہم ڈال دیتے. ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ اس فرمان پر اگر ہم عمل کریں تو یقیناً شیطان مردود کے بہکاوے کے راستے بند ہو جائیں گے اور ہم نبی علیہ السلام کی سنتوں کے پیروکار ہو جائیں گے. تو آج ہی سے ہم عزم کریں، اگر ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں دسترخوان بچھائیں اور دسترخوان بھی میلا کچیلا نہیں، اسے ہر 2 دن 3 دن کے بعد ہم گرم پانی سے اسے ہم کلین کریں، کلین کرنے کے بعد اسے بچھائیں اور بچھانے کے بعد ہم کھائیں. اور گر جائے تو گری ہوئی چیزوں کو اٹھا کر کھا لینا گویا کہ دل کو نرم کرنے والا عمل ہے. کیوں؟ کیونکہ گھمنڈ دل سے زائل ہو جایا کرتا ہے. آج مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ ہم مسجدوں میں آتے ہیں، ہمارے چپل گم ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کسی گردوارے میں جائیں، بڑے بڑے تھنکرز آتے ہیں اور وہ جوتے پالش کرنے پر لگا دیا کرتے ہیں. کیوں؟ وہ کہتا کہ میں بہت زیادہ مالدار ہوں اور مالدار ہونے کی وجہ سے میرے دل کے اندر بار بار گھمنڈ آ جاتا، تو جو بھی ان کا پاپ ہوتا، جو بھی ان کا قائد اور رہنما ہوتا، انہیں لگا دیتا کہ وہ جوتے پالش کریں، جوتے کلین کر کے سجا کے رکھیں. دیکھیں یہ کیسا عمل، کیسے ان کے دل کو نرم کرنے کے لیے ٹیکنیک اپنایا جا رہا ہے. لیکن ہمیں وہ سب کرنے کی ضرورت نہیں. ہمیں نبی علیہ السلام کی باتوں کو مانیں گے اگر تو یقیناً ہمارا دل نرم ہو جائے گا. اگلی روایت ہم سنتے ہیں لا یاکل احدکم بشمالہ ولا یشرب بشمالہ فإن الشیطان یاکل بشمالہ ویشرب بشمالہ. بہت پیاری حدیث ہے، ترمذی کے اندر یہ روایت نقل موجود ہے، ابن ماجہ نے بھی اسے نقل کیا. لا یاکل احدکم، تم میں سے کوئی کھانا نہ کھائے داہنے ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے. تم میں سے کوئی کھانا نہ کھائے بائیں ہاتھ سے. آج موبائل ہمارے ہاتھوں میں ہے اور ہم باتوں میں مشغول ہیں اور دکان کے پاس ہم جاتے سینڈوچ لیتے اور بائیں ہاتھ سے ہم کھانا شروع کر دیا کرتے اور موبائل پہ باتوں میں بھی ہم لگے رہتے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں لا یاکل احدکم، تم میں سے کوئی نہ کھائے بشمالہ، اپنے بائیں ہاتھ سے، ولا یشرب بشمالہ، اس لیے کہ بائیں ہاتھ سے فإن الشیطان یاکل، شیطان کھایا کرتا ہے.
بائیں ہاتھ سے شیطان کھایا کرتا. اب اندازہ لگائیں کہ اگر ہم بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں یا ہمارے نظروں کے سامنے ہمارا بچہ کھا رہا ہے اور ہم اسے نہیں ٹوک رہے، گویا کہ شیطانی عمل ہے، اور شیطان کو خوش کرنے والا عمل ہے. تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بائیں ہاتھ سے کھانا یعنی الٹے ہاتھ سے کھانا یہ شیطانی عمل ہے. یأکل بشمالہ ویشرب بشمالہ، اور شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے. ہمارے چھوٹے بچے بھی بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، تو والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اسے پریکٹس کرائیں، فوراً ٹوک دیں اسے کہ بیٹا بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا، دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اگر دائنا ہاتھ وہ کہتا، بیٹا کہتا کہ ابو جان اس کے اندر گندگی مٹی لگی ہوئی ہے، فوراً ہم اسے صاف کریں، اس کے دائیں ہاتھ کو صاف کریں اور صاف کرنے کے بعد اسے کھانے میں ہم ڈبوئیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بائیں ہاتھ سے کھانا یہ شیطانی عمل ہے. اس کے بعد تیسری حدیث، ان هذه وشوشا بمحضرة فلا أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. اب ہم نے کھانا کھا لیا، پینے کی چیزیں ہم نے پی لی، ہم نے رات گزار لیا، اب ظاہر سی بات ہے وہ چیزیں ہضم ہو گئیں. ہضم ہونے کے بعد اس کے فضلے کو اب باہر کرنے کی باری آئی. تو جس جگہ پہ ہم اس چیز کو باہر کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، یعنی بیت الخلاء میں ہم جا رہے ہیں، ہم لیٹرن کے اندر ہم جا رہے ہیں، تو گویا کہ وہ غلیظ جگہ ہے، شیطانی وسوسوں کی جگہ ہے، شیطان مردود کے بسیروں کی وہ جگہ ہے. تو لہٰذا ایسے وقت میں ہم جائیں تو جانے سے پہلے اگر ہم نے کہا اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، تو گویا کہ اللہ رب العالمین پروٹیکشن ہمیں بخش رہا ہے، پروٹیکشن بخش رہا ہے. اسی جگہ پر ہم پہلے دعا پڑھ لیں، لیکن آج کل ایسا ہم نہیں کرتے، دعا ہم بھول جاتے اور اس میں جا کے سگریٹ اسموکنگ کرنا شروع کر دیتے اور زور لگانا شروع کر دیتے، دعائیں ہم بھول جاتے. آج کل بہت سارے ایسی شکایتیں ہیں کہ ہماری بچیاں باولا پن کا شکار ہو گئیں. اس کی وجہ خاص یہ ہے کہ ہم دعا نہیں پڑھتے، اور وہاں پر شیطان رہتا، شیطان زور لگایا کرتا، شیطان زور لگایا کرتا. اور بعض ایسے نوجوان ہیں جو ایسی جگہوں پر جانے کے بعد شیطانی عمل کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں. شیطانی عمل کہنے کی ضرورت نہیں، بہت ساری ایسی پریکٹس ہے جسے کہہ بھی نہیں سکتا، لیکن ہمارے نوجوان بچے اس کے اندر گرفتار ہو جاتے، گویا کہ شیطان شامل ہو جاتا. تو ہمیں چاہیے کہ دعا سیکھیں، بہت ہی مختصر دعائیں. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں جنوں کی شرارت سے، خبیث جنوں کی شرارت سے اور خبیث جنیوں کے شرارت سے. کتنی عظیم دعا ہے. تو ہمیں یہ دعا سیکھنا چاہیے اگر ہم شیطان مردود کے شر سے بچنا چاہتے ہیں. اگلی روایت صحیح البخاری کی روایت ہے، ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، کہ شیطان مردود انسان کے رقت کے ساتھ، ہمارے خون کے ساتھ وہ دوڑ رہا ہے. گویا کہ شیطان مردود شیطانی وسوسے ہمارے رگ و ریشے میں پیوست ہے. اللہ رب العالمین نے اسی لیے ہمیں دل دیا ہے، اللہ نے سمجھنے کی صلاحیتیں عطا کی ہیں. اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کون سے راستے کو اختیار کرتے ہیں. اگر ہم اچھے راستے کو اختیار کریں گے تو یقیناً ہم شیطان مردود کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے. اگلی روایت، اغلقوا الابواب، دروازہ کو بند کرو، اذکر اسم اللہ، بسم اللہ کہہ کر، فإن الشیطان لا یفتح، جس دروازے پر بسم اللہ پڑھ لیا جاتا ہے شیطان اسے نہیں کھولتا. بابا مغلقا، بند دروازے کو، بند دروازے پر یعنی جس دروازے کو ہم نے بسم اللہ کہہ کر اپنے گھر کے مین ڈور کو ہم نے بند کیا، یا اپنے لیونگ روم کے دروازے کو اگر ہم نے بند کیا اور بسم اللہ کہہ کر بند کیا تو شیطان اسے نہیں کھولتا، شیطان اسے نہیں کھولتا. اگلی روایت، من قرأ آیتین من آخری سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، اور اگر شیطان سے ہم بچاؤ چاہتے ہیں، اپنے گھر میں شرارتوں سے ہم محفوظ رہنا چاہتے ہیں، تو سورہ البقرہ کی آخری آیت کو ہم پڑھیں. للہ ما فی السماوات سے لے کر کافرون تک ہم یاد کر لیں، اور اسے راتوں میں جب ہم بستر پر جائیں تو ہم پڑھیں، پڑھ کر اپنے گھر میں ہم دم کریں. جہاں پر ہمارے بچے اور بچیاں سویا کرتے ہیں ہم وہاں پر دم کریں، کیونکہ یہ آیتیں بہت ہی متبرک آیتیں ہیں. اور اسی طریقے سے آیت الکرسی یہ بھی بہت ہی محترم ہے
اور اس آیت کو اگر آیت الکرسی کو اگر ہم نے پڑھا تو یقیناً اللہ رب العالمین ہمیں شرارتوں سے محفوظ کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے سکھانے والا ابلیس ہے، اس کا سکھانے والا شیطان ہے۔ اس پر امام کائنات نے تصدیق کی، اما انہ قد صدق وہو کذوب، اس نے سچ کہا کہ یقیناً اللہ رب العالمین اس آیت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین پروٹیکشن بخشتا ہے، محافظت کرتا ہے، حالانکہ وہ جھوٹا ہے، اپنی باتوں میں جھوٹا ہے، لیکن یہ بات اس نے سچ کہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں، دعا سیکھیں۔ اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بچہ چیختا ہے، روتا ہے، یہ دعا ہم یاد کر لیں۔ موبائل پہ ہم بولنے کے ساتھ یہ دعائیں آئیں گی، اس کے بعد ہم یاد کر لیں، اپنے روتے ہوئے چیختے چلاتے ہوئے بچوں پر دم کریں گے تو انشاءاللہ شیطان کے کچوکے سے ہم محفوظ ہو جائیں گے، ہمارا بچہ محفوظ ہو جائے گا۔ اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا، اس کے بعد ہم فرض نماز کو مسجد میں پڑھیں